اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر آ جاؤ کچھ ساتھی، دو ساتھی یہاں آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سن 8 ہجری میں 8 شوال کو وادی حنین میں غزوہ حنین ہوا. یہ وادی حنین اس دور کے اندر مکہ اور طائف کے درمیان تھی. اس وادی حنین کا میدان تھا بڑا وسیع و عریض تھا. اس دور میں بنو حوازن کے قبیلہ تھا، مشرکوں کا بہت بڑا، بڑے لوگ تھے، اس کے بڑا اونچا خاندان والا قبیلہ تھا یہ. اور بنو حوازن کی ایک شاخ بنو ثقیف جس کو کہتے ہیں وہ طائف کے اندر آباد تھی. تو بنو حوازن اور بنو ثقیف نے جب دیکھا بھی مکہ فتح ہو گیا ہے، اب ہماری باری ہے، تو مسلمان ہم پہ حملہ کریں، بہتر یہ کہ ہمیں ان سے جنگ لڑ کے مسلمانوں کو ناکام بنا دیں. انہوں نے پروگرام بنایا. تو 4000 افراد بنو حازن اور بنو ثقیف قبیلے کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وادی حنین میں آئے، اور یہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو بھی لائے، جانور مویشی، اونٹ، بکریاں، سونا چاندی یہ بھی لے کے آئے، اس وجہ سے کہ کوئی میدان چھوڑ کے نہ بھاگے. اگر بھاگے کو پتا ہو میری بیوی بچے یہی ہیں، میرا مال یہی ہے، مال کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے کوئی میدان نہ چھوڑ کے بھاگے، ڈٹ کے جنگ لڑیں گے مسلمانوں سے. بڑا ارادہ کر کے آئے، بڑا پروگرام بنا کے آئے کہ بیوی بچے بھی ساتھ لائے. اگر بیوی بچوں کو اور جاتا ہے جنگ میں، مال، اونٹ، جانور، بکریاں سب لے آئے، ہزاروں کی تعداد میں لا کے کھڑی کر دی وہاں. اور یہ لائے تھے مسلمانوں کے لیے، اللہ پاک نے ان کے ذریعے مسلمانوں کی امداد کرانی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع پہ ملی کہ بنو حوازن بنو ثقیف کے لوگ یہ لڑنے کے لیے وادی حنین میں جمع ہوئے ہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنگی ہتھیار مکہ کے مشرکوں سے لیے، اور کچھ جنگی ہتھیار مسلمانوں کے پاس پہلے ہی تھے. تو اپنے صحابیوں کو لے کے اللہ کے محبوب 12,000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کے وادی حنین کی طرف روانہ ہوئے جنگ کرنے کے لیے. 10,000 صحابہ تو ہوئے تھے جو مدینے سے اللہ کے نبی کے ساتھ آئے تھے، مہاجرین انصار، اور 2,000 یہ نو مسلم جو نئے نئے مسلمان فتح مکہ والے یہ بھی ساتھ ہو لیے. اللہ اکبر. ان کے ساتھ مشرک مرد، مشرکہ عورتیں، بچے بڑے ساتھ ہو لیے تماشا دیکھنے کے لیے. دیکھیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر مسلمان شکست کھا گئے پھر مسلمانوں سے بدلہ لیں گے ہم، تو اگر یہ فاتح ہو گئے تو پھر ہمارا کوئی نقصان نہ ادھر سے ہم بچ جائیں گے. یہ تماشائی بن کے نا کافی مشرک مکے کے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مشرکہ عورتیں، بچے تماشا دیکھنے کے لیے
یہ بھی آگے وہاں وادی حنین میں. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ کہ ایمان والو اللہ نے تمہاری مدد کی. کس نے کی؟ سبحان اللہ. ایت میں اللہ پاک کی توحید بیان ہو رہی ہے. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ بات جیسے لوہے لی کے پکی ہے کہ تمہاری مدد کس نے کی. فی کہاں؟ فی مواطن کثیرہ. مواطن موطن کی جمع، موطن کہتے ہیں جگہ کو. بہت جگہ اللہ نے تمہاری مدد کی. کہاں؟ بدر میں، احد میں، غزوہ احزاب میں، فتح مکہ میں، خیبر میں. اس کے علاوہ اور بڑی اللہ نے مدد کی ہے تمہاری مسلمان ایمان والو. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری کی ہے. یہ حنین فتح ہوا ہے، یہ کس کی مدد سے فتح ہوا ہے؟ اللہ. تمہاری طاقت سے، تمہاری شخصیتوں کی وجہ سے، تمہاری قوت سے، تمہارے تعداد سے، ساز و سامان سے نہیں فتح ہوا، بلکہ یوم حنین، یہ حنین میں اللہ نے مدد کی ہے، اس لیے حنین فتح ہوا ہے. میرے بھائیو، ہمارے نبی سے بڑھ کر اب عقیدہ بناؤ، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. ہمارے نبی کے صحابیوں سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہے. یاد رکھنا، ساری دنیا کے ولی اکٹھے کرو، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. صحابی کا اتنا شان ہے. تو اللہ کے نبی صحابی ولی ہے کہ نا؟ اللہ کے نبی کے صحابی ولی ہیں. اور یہ 12,000 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے غزوہ حنین میں، اور اللہ کے نبی بھی موجود تھے. توجہ کرنا، زندہ نبی اور زندہ ولی ما فوق الاسباب اپنی مدد نہیں کر سکے. جب زندہ نبی، زندہ ولی ما فوق الاسباب اپنی مدد نہیں کر سکتا تو فوت شدہ بابا کیسے مدد کر سکتا ہے؟ نہیں سمجھائی؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. اللہ نے تمہاری مدد کی مسلمانوں بہت جگہ، اور حنین کے دن میں بھی کس نے مدد کی ہے؟ نبی کی مدد سے، ولی کی مدد سے. صحابہ کرام کی مدد. یہ حنین فتح نہیں ہوا، بلکہ کس کی مدد سے فتح ہوا ہے؟ زندہ نبی. بھائیو، زندہ ولی ما فوق الاسباب اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. بولو مدد کرنے والا کون ہے؟ یہ یاد رکھیں، ذہن میں بات بٹھا لیں، لکھ لیں، نوٹ کر لیں، پکی عقیدے کر لیں کہ ما فوق الاسباب نہ نبی مدد کرتا ہے، نہ ولی، نہ علی، نہ فرشتہ، کوئی نہیں کرتا. کون مدد کرتا ہے؟ اور یہ جملہ آپ نے 2 دفعہ قرآن میں پڑھا ہے. 4 پارے میں، 9ویں پارے میں گزر گیا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کوئی مدد نہیں کرتا، کون مدد کرتا ہے؟ یہ جملہ لکھ لیں، یاد کر لیں. 9ویں پارے میں ہے، 4 پارے میں بھی ہے. 2 دفعہ اللہ جملہ بیان کرو. وَمَن نَّصْرُ، نہیں ہے مدد، إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مگر کہاں سے؟ اللہ کے ہاں سے. بھائیو، کوئی مدد نہیں کرتا. اب آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. ہاں جی، کوئی سفر میں، حضر میں، دوستوں میں کوئی کہے المدد یا رسول، مولا علی مدد، مدد کن معین الدین چشتی، لگا دے پار کشتی، تو آپ نے سانوں کی نہیں کرنا. ہاں جی، سانوں کی چھڈو پر، نہیں، اس کو جواب دینا ہے. نہیں ہوئے، علی مدد نہیں کرتا، ما فوق الاسباب نبی مدد نہیں کرتا، ولی کوئی مدد نہیں کرتا. مدد کون کرتا ہے؟ یہ عقیدے بنا لو. یہ کہنا بھی ہے. ہاں جی، اگر کوئی دوست احباب کوئی مجلس میں، محلے میں، ہاں جی، کوئی مدد مانگے غیر اللہ سے، ہاں جی، کہہ دیتے ہیں لوگ مولا علی مدد، المدد اغیثنی یا رسول اللہ، اس طرح کہتے ہیں، تو اس کو جواب دینا ہے. سانو اگر نہیں جواب دے گو، شرک بیان ہوگا. پھر انکم اذا، پھر تم بھی انہی میں سے بن جاؤ گے. شرکیہ جملہ سن کے، کفریہ جملہ سن کے مومن کو غصہ آئے، خون جوش مارے. جب اللہ کی توحید پہ حملہ ہو، اپنے حق پہ ہم حملہ نہیں ہونے دیتے. 5 مرلے کے لیے ہم لڑتے نہیں، مقدمے لڑتے ہیں. 5 مرلے 100 روپیہ کے روپیہ، اپنا کسی کو نہیں چھوڑتے. اللہ کو اتنا بڑا جس نے ہر شے دی، اس کے حق پہ حملہ، غصہ نہ آئے مومن کو، پھر کیا مومن ہے وہ؟ اس کا کیا اللہ سے پیار ہے؟
جہاں کہیں بھی یاد رکھ لیں، سفر میں، حضر میں، دوستوں میں، کوئی کفر یا شرک یا جملہ کوئی مدد مانگے اللہ کے علاوہ کسی اور سے تو اس کو جواب دینا ہے، شرک کا رد کرنا ہے، کفر یا کلمے کو سانوں کی نہیں کہنا۔ اس لیے کیا کہنا ہے کہ مددیں کون کرتا ہے؟ کوئی مدد نہیں کرتا۔ یہ ایمان بنا لیں، عقیدہ بنا لیں اپنا پکا، اور اس کا اعلان بھی کرنا ہے، عقیدہ ہی بنانا ہے، اس عقیدے کا اعلان بھی کرنا ہے۔ تو مددیں کرنے والا کون ہے بھائیو؟ جب مقابلہ شروع ہوا تو کچھ صحابہ کرام کے زبان سے یہ جملے جاری ہو گئے غزوہ حنین میں کہ آج ہم قلت کی بنیاد پہ، ہماری قلت نہیں آج ہماری کیا ہے؟ تعداد ہے، کثرت تعداد کی وجہ سے آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ہماری تعداد 12,000 ہے، پہلے تھوڑی ہوتی تھی، تو آج ہماری تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تعداد کی کثرت کی وجہ سے آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک کو جملہ پسند نہیں آیا اپنے صحابیوں کا کہ مسلمانوں، میرے نبی کے صحابیوں، تم نے اللہ کو چھوڑ کے اپنی تعداد کی کثرت پہ کیوں بھروسہ کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تعداد کیا ہوتی ہے؟ تعداد کی کوئی ویلیو نہیں اللہ پاک کے ہاں، جنگی ساز و سامان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کے اپنی تعداد پہ کیوں بھروسہ کیا ہے؟ اللہ کو جملہ پسند نہیں آیا۔ تو جنگ شروع ہوئی، اللہ نے شروع میں مسلمانوں کو شکست دی اور کافروں کو فتح دی، تاکہ مسلمانوں کا ذہن بن جائے، تنبیہ ہو جائے کہ قوت کثرت سے فتح نہیں ہوتی، فتح اس کو ہوتی ہے جس کو اللہ فتح عطا فرمائے۔ جب مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اللہ پاک نے مسلمانوں کی شکست کو فتح سے بدل دیا۔ یہ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، ایمان والو، جب تمہاری کثرت نے تم کو تعجب میں ڈال دیا، خوش ہونے لگے کہ واہ اتنی کثرت، اتنی تعداد، آج ہم کیسے مغلوب ہو سکتے ہیں؟ فرمایا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہاری تعداد تمہارے کوئی کام نہ آئی۔ اللہ نے شروع میں کافروں کو فتح دے دی، شکست دے دی مسلمانوں کو۔ تمہاری تعداد کثرت تمہارے ذرہ برابر بھی کام نہ آئی۔ اور جب دشمنوں نے وادی حنین میں ہر طرف سے تیر چلائے، ہر طرف انہیں پہلے آدمی بٹھا رکھے تھے پہاڑوں کے اندر، مسلمان درمیان میں آگے ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ بس مسلمان منتشر ہونے لگے۔ وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تنگ ہو گئی تم پہ زمین باوجود فراخ ہونے کے۔ اللہ پاک فرما رہے ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر پھرے تم پیٹ پھیر کے، منتشر ہوئے صحابہ کرام، ہر طرف تیروں کی بارش ہونے، اب کیا کریں؟ صحابہ کرام میں انتشار سا پیدا ہو گیا، لیکن اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے ساتھ کچھ صحابہ قائم و دائم رہے اپنی جگہ پہ، وہ نہیں منتشر ہوئے۔ اور اللہ کے نبی اس حال میں فرما رہے تھے کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، وہ لوگو اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے الیہ عباد اللہ الیہ انا رسول اللہ، وہ لوگوں اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ اعلان فرما رہے تھے اس جنگ کے اندر۔ اللہ کے نبی کے ساتھ چاچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی کی جو کھچر تھی سواری، اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور ان کی آواز بڑی بلند تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بلند آواز تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو تم دوڑے؟ تو اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس نے بلند آواز سے کہا او مہاجرین، او انصار، او بیت رضوان والو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے جب اللہ کے رسول کا یہ حکم ہمارے کانوں میں آیا، ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری آواز سن کے اللہ کے نبی کے پاس ایسے آئے جیسے گائے اپنے بچے کے پاس آتی ہے محبت میں۔ سب مسلمانوں نے اکٹھے ہو گئے، اکباری حملہ کیا تو دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر نازل کیا اللہ نے اپنی سکینہ، اپنی تسلی کو کس پہ؟ اپنے رسول پہ، اور وعلی المؤمنین، اور کس پہ؟ ایمان والوں پہ، اپنی تسلی تسکینہ۔ جب اللہ پاک اپنی تسلی، اپنی طرف سکون نازل فرماتا ہے نا اپنے بندوں پہ، پھر اللہ کے بندے ڈٹ کر لڑتے ہیں، جم کر نہ بھاگتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، یہ میدان میں جم کے لڑتے ہیں۔ فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور نازل کیا اللہ نے
ایسی جماعت لشکر کو کہ لم تروا تم ان کو دیکھ نہیں رہے تھے. فرشتے بھیجے اللہ پاک نے. وعذب الذین کفروا عذاب دیا اللہ نے کافروں کو. کافر مارے گئے پکڑے گئے. وذالک جزاء الکافر یہی سزا ہے کافروں کی دنیا میں کہ کافر مارے جاتے ہیں اور کیا ہو جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں قیدی بنائے جاتے ہیں. تو جنگ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے کافروں کو مشرکوں کو ان کی بیٹیوں کو بچوں کو جو بیوی نہ اللہ سب کو قیدی بنا لیا. جانور تھے ماں سب پہ قبضہ کر لیا. کہ اللہ کے محبوب نے احسان کرتے ہوئے جو قیدی تھے نا سب کو چھوڑ دیا. ان کو جو مال تھا اس کو مہاجرین کے اندر جو نئے مسلمان ہوئے تھے 2000 ان کے اندر تقسیم کر دیا اللہ کے نبی نے. جو انصار صاحب بھی تھے ان کو کچھ نہیں دیا مال غنیمت سے. وہ پریشان ہوئے انصار صاحب بھی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں چھوڑ تو نہیں دیا. تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا. اللہ کے نبی نے اپنے سب انصار صحابیوں کے پاس بلایا. فرمایا وہ یہ بہتر نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو مال لے کے جائیں تم اپنے گھروں کو اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ. یہ بہتر نہیں ہے. یہ تو بہتر ہے. فرمایا بس یہی ہے تم اللہ کے رسول تم سے راضی ہے اللہ کی رسول کی محبت لے کے جاؤ گے. عرض کی یا رسول اللہ ہم بڑے خوش ہیں. فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک پھر متوجہ ہوگا اللہ بعد اس کے علی من یشاء اوپر جس کے چاہے گا. تو پھر یہی بنو حوازن اور بنی ثقیف کے کافی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور واللہ غفور الرحیم اللہ کیا ہے بخشنے والا. جب کوئی کافر مومن جی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس مومن کے اللہ گناہ ہی نہیں معاف کرتے بلکہ گناہوں کو معاف کر کے اس کے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے بھی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اب جیسی آیتیں بھائی آ رہی ہیں میں ویسی تشریح کرتے جا رہا ہوں. میں اپنی بات سے کوئی بات نہیں کرتا. ہم جو مفسرین نے بڑے بڑے مفسرین قرآن کی شرح کی ہے تفسیر بیان کی وہی میں بیان کر رہا ہوں الحمدللہ. جیسی آیتیں آ رہی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجس. مشرک کیا ہے پلید ہیں. مشرک گند ہیں. یہ پاک نہیں ناپاک ہے مشرک. مشرک جو ہوتا ہے وہ باطنی لحاظ سے بھی پاک ہوتا ہے اور ظاہری لحاظ سے بھی ناپاک ہوتا ہے. باطنی لحاظ سے بھی ناپاک اور ظاہری لحاظ سے بھی ناپاک. باطنی لحاظ سے اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر گند ہوتا ہے شرک کا کفر کا. شرک کیا ہے گند ہے. دل گندا ہوتا ہے شرک کی وجہ سے اندر گندا ہوتا ہے. اور باطنی ظاہری لحاظ سے مشرک اللہ کفر یا شرک یا جملے بکتا ہے گندے زبان سے اور شراب پیتا ہے حرام کھاتا ہے مشرک. اور اس کے علاوہ استنجا بھی نہیں کرتا طہارت نہیں کرتا جی گندگیوں سے بچتا بھی نہیں. اس لیے مشرک جو ہے یہ باطنی لحاظ سے بھی گندا ہے اور ظاہری لحاظ سے بھی کیا ہے گندا. اللہ فرما رہے ہیں فرمایا مشرک گندے ہیں ناپاک ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. نہ قریب آئے مشرک اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب. یہ آیت جب نازل ہوئی تو 9 ہجری میں آیت نازل ہوئی ہے. پھر 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اپنے 70,000 صحابہ کے ساتھ. اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں. تو حجۃ الوداع میں کوئی بھی مشرک نہیں آیا حج کرنے کے لیے. سب کو نکال دیا گیا جزیرہ عرب سے. فرمایا تو جب پابندی لا دی اللہ پاک نے کہ آج سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں حج کرنے کے لیے نہ آئے تو کچھ مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ پہلے مشرک یہاں آتے تھے مکے کے اندر حج کرنے کے لیے. وہ تجارت کرتے تھے. کوئی ریڑھی لگاتا تھا جی کوئی سودا بیچتا تھا کوئی دکانیں لگاتا تھا. تو ان کی تجارت کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تھا خرچہ ورچہ فائدہ ہوتا تھا. تو اب یہ ہو گیا سلسلہ بند. اب جو تجارت ہی نہیں کریں گے تو ہم کیا تنگی آئے گی. ہم تنگ ہوں گے. ہم پیسے کے لحاظ سے تنگی آئے گی. تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اگر تمہیں خوف ہے تنگی کا. اللہ پاک فرما رہے ہو تھی مشرکوں کٹو تو یہ کام کرو حرم شریف میں مشرکوں نکالو. اگر تمہیں خوف ہے تنگی کا فسوف یغنیکم اللہ من فضلی. اللہ تعالیٰ تمہاری تنگیوں کو اپنے فضل سے دور کر دے گا. کیسی ہے اگر تمہیں تنگی کا خوف ہے نا اللہ کیا کر دے غنی کر دے گا تم کو اپنے فضل سے اگر اللہ نے چاہا. تو یہ جملہ بھی جو میں آپ سے بات کرتا ہوں اس کی تائید ہو رہی ہے. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو وقت آپ لگا رہے ہیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن کو دے رہے ہیں انشاءاللہ اگر میرے اللہ کو منظور ہوا اس کی وجہ سے اللہ آپ کو دنیا میں بھی رجا دے گا انشاءاللہ.
دنیا بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ، مول پائے گا اللہ آپ کا دل۔ جب آپ قرآن کے لیے وقف کر رہے ہیں آدھا پونا گھنٹہ، کہ اللہ چھوڑ دے گا آپ کو؟ ہاں، وہ تڑے گا بڑا پکا ہے، یعنی میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ تڑے گا، کوئی تڑے گا اتنا پکا نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ تڑے گا پکا ہے، بندے کو نہیں چھوڑتا، بندے ہی چھوڑ کے ٹر جائے اللہ نہیں چھوڑتا بندے کو، اتنا اللہ تڑے گا۔ اللہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں آپ، اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے گا، اللہ آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا، آپ کے گھروں میں رونقیں لا دے گا، بہاریں لا دے گا اللہ، ہاں، خوشی عطا فرمائے گا اللہ آپ کو، عزتیں عطا فرمائے گا کسی شکل میں بھی، ہاں، اولاد کی شکل میں خوشی، کاروبار کی شکل میں، گھر بار کی شکل میں، عزت کی شکل میں، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ امید رکھو، یقین رکھو کہ اللہ ہماری اس محنت کی، اس نیکی کی اللہ قدر کرے گا انشاءاللہ، دنیا بھی اللہ انعام فرمائے، اجر دے گا، آخر میں اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ کیا ہے؟ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو پتا ہے تمہارے حال کا، مسلمانوں تم کیوں گھبراتے ہو کہ تنگی آ جائے گی، انہوں کاروبار نہ کیا مشرکوں نے، اللہ نے کیا پتا ہے؟ علیم ہے، تمہارے حال کا پتا ہے، اور حکیم ہے، اپنی حکمت کی بنیاد پہ تمہاری ضرورتوں کو، حاجتوں کو اللہ پورا فرمائے گا۔ اب یہود و نصارہ کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑائی کرو ان لوگوں سے جو نہیں مان لاتے ساتھ اللہ کے اور نہ ساتھ دن آخرت کے، اور نہیں حرام سمجھتے اس چیز کو جو حرام کیا اللہ نے اس کے رسول نے، اور نہیں وہ قبول کرتے دین الحق کی، سچے دین کو۔ کون؟ من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو کتاب والے ہیں، کتاب والوں میں سے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا کرو؟ لڑائی کرو، جنگ کرو۔ پہلی وجہ جنگ کی یہ ہے کہ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ اور آخر پہ ان کا ایمان نہیں۔ ان کا ایمان تو تھا اللہ پہ، لیکن ملاوٹ والا ایمان تھا بھائیو، خالص ایمان نہیں تھا، تو اللہ ملاوٹ والے ایمان کو پسند نہیں کرتا۔ ایمان تو تھا ان کا اللہ پہ، لیکن ملاوٹ والا، شرک والا ایمان تھا۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ اللہ کا، یہود و نصارہ نے عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کی ذات میں شرک کیا، ملاوٹ کی۔ اور یہ لوگ نبیوں ولیوں سے مدد بھی مانگتے تھے، اللہ کی صفات میں بھی یہ شرک کرتے تھے یہود و نصارہ۔ تو اس لحاظ سے ان کا ایمان جو تھا یہ ملاوٹ والا، شرک والا ایمان تھا، اور آخر پہ ان کے جو صحیح ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں تھا۔ آخر پہ ان کا آخر پہ ایمان کیا ہونا چاہیے؟ 50,000 سال لمبا دن ہوگا، قیامت قائم ہوگی، تو اللہ پاک کے دربار میں ہر شخص کو کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا پوری زندگی کا، ہے جی، یہ قیامت پہ ایمان ہے۔ پھر اللہ پاک جس کو چاہے چھوڑ دے، جس کو چاہے سزا دے، جو مرضی کرے اللہ پاک، لیکن حاضر ہونا ہے اللہ کے دربار میں دن قیامت کے، ہاں جی، اللہ نے پوچھنا ہے، پوری زندگی حساب دینا ہے۔ ان کا یہودیوں یہ عقیدہ آخرت کے بارے میں کہ ہم اللہ کی جتنی مرضی بغاوت کریں، جتنی مرضی بدماشی کریں، ہم جی ہم ہیں رسولوں کی اولاد، ہماری گرفت نہیں ہوگی، اللہ پکڑے گا نہیں ہم کو، ہے جی، کیوں ہم رسولوں کی اولاد ہیں۔ اگر بالفرض پکڑے بھی گئے تو پھر 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، کیونکہ 40 دن ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس کے بعد ہم کو نبیوں رسولوں کی سفارش کے ساتھ نکال لیا جائے گا جہنم میں سے، پھر مسلمانوں کو ہماری جگہ داخل کر دیا جائے گا جہنم کے اندر، یہ کہا کرتے تھے جی، جبری قہری شفاعت کے قائل تھے یہ جی۔ دن قیامت کی شفاعت ہوگی لیکن اللہ کے اذن سے ہوگی بھائیو، کیا پڑھتے ہو آیت الکرسی میں؟ من ذا الذی یشفع عنده الا، پڑھتے ہو نا، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے الا باذنی، کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی۔ اللہ جس کو اجازت دے گا تو شفاعت کر، جس کے حق میں اجازت ہوگی اس کے حق میں شفاعت کر، اس کے حق میں شفاعت کی، اپنی طرف سے کوئی بھی لبکشائی نہیں کرے گا۔ یہ قہری شفاعت کے قائل تھے کہ نبی ولی تکے نہ شفاعت کرنے کے، نبیوں ولی کی اللہ موڑ نہیں سکتا بھائی، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، نہ نبی کا، نہ ولی کا، نہ اللہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے مرعوب ہے، نہ کوئی کام کرنے کے اللہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، کوئی یاد لیتا ہے، اللہ مرضیوں والا ہے، بولو اللہ مرضیوں والا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کسی سے اللہ ڈرتا نہیں، کسی اللہ مرعوب نہیں ہے۔ تو یہ جبری قہری شفاعت کے قائل تھے یہودی، تکے شاہی، ہاں جی، اور جو عیسائی ہیں ان کا ابھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھے، وہ کہاں ہے؟ دوسرے آسمان پہ ہیں، قرب قیامت کے نزدیک آئیں گے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ عیسائیوں جڑا خنزیر کھاتے رہے مرتے رہے، یہ حرام ہے، حلال نہیں، سلیب کو توڑیں گے۔ یہ سلیب والا عقیدہ، شرک والا عقیدہ، یہ صحیح نہیں ہے،
جی دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، جی 40 سال حکومت کریں گے، شادی ہوگی بھی بچے ہوں گے، اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، روئے زمین پہ کوئی بھی کافر نہیں رہے گا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، سب مسلمان ہوں گے، وفات پائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہم جو مرضی کریں، جی حالانکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، دن قیامت کے کوئی بھی کسی کا بوجھ اپنا ہی اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی ہمارے کفارہ، یہ عقل کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ کرے کوئی بھرے کوئی، کرے کوئی جو کرے گا بھرے گا بھی وہی۔ تو ان کا بھی آخر پہ ایمان نہیں ہے صحیح۔ دوسری بات لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام سمجھتے اس چیز کو حرام کیا اللہ کے رسول نے۔ اللہ کا رسول نہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے نہ حلال کرتا ہے، اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے حلال حرام کرتا ہے، یاد رکھنا، اپنی طرف سے نہیں، اپنی طاقت سے نہیں حرام حلال کرتا، اللہ کے حکم سے اللہ کا رسول حرام کرتا ہے حلال کرتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے یہودی؟ بلکہ سودی کاروبار کرتے تھے، اور یہ پیسے لے کے جھوٹے فتوے دے دیتے تھے، جی جھوٹے مسئلے بتا دیتے تھے پیسے لے کے۔ اور عیسائی جو ہے یہ آج بھی یہ سور خنزیر کھا رہے ہیں، شرابے پہ حرام کھا رہے ہیں۔ کہ اللہ پاک فرمائے یہ لوگ جو ہے یہ اللہ اس کو حرام نہیں سمجھتے، جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہیں قبول کرتے یہ سچے دین کو۔ یہودی نصرانی سچے دین کو اب بھی نہیں کرتے، بے ایمان کھڑے ہوئے کفر شرک کے اوپر، اس دور سے لے کے کا دکا یہ مسلمان ہوئے ہیں یہودی نصرانی، باقی کفر شرک بھی آ رہے ہیں۔ اور نہیں قبول کرتے یہ سچے دین۔ سچا دین کون سے؟ اسلام، یہ سچا دین ہے بھائیو، اس سے سچا دین اور ہے ہی کوئی نہیں، باقی سب دین جھوٹے ہیں باطل ہیں، تو سچا دین کون ہے؟ اسلام، یہ سچا دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین کو کیا ہے؟ اسلام دین اللہ کے ہاں۔ من الذین اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، حتی یؤتوا الجزیہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں اتنی جنگ کرو ان سے، یہودیوں نصرانیوں سے، یہ مقہور ہو کے مغلوب ہو کے اسلام کی متحدی قبول کر کے یہ اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو جزیہ دیں، پیسے دیں کہ مسلمانوں پیسے پڑھو سانوں کچھ نہ کیا جائے، اتنی لڑائی کرو ان کے ساتھ اتنی۔ اور فرمایا دن اپنے ہاتھوں سے دے، یہ نہیں کہ کسی کو دے دیں جاؤ دفتر میں جمع کرا دینا تو ہمارے پیسے، فرمایا نہ اپنے ہاتھوں سے جمع کرائیں گے، جب اپنے ہاتھوں سے جمع کرائیں گے یہ وہم صاغرون، یہ ذلیل و خوار ہوں گے، یہ کیا ہوں گے؟ ذلیل و خوار ہوں گے میرے بھائیو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ عزت اس کی ہوتی ہے جو اللہ کی عزت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی، جو اللہ کے رسول کی عزت رہے گا اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ یہ گرست لوگ ہیں یہ یہود و نصارہ، آپ بھی آپ بھی اب جا کے یورپ میں پوچھیں انگریز صاحب بھائی جان تیرے باپ دا نا کی، وہ یار اتنے کلوز میں لب لا میرا باپ کہڑا ہے، جو کہتے پٹ پوے سونا جگہ کنا نو کھاوے، جس تہذیب میں جس مطلب باپ کا ہی پتہ نہیں چلتا، لانت بھیجو اس تہذیب پہ، اس مذہب پہ۔ کسی مسلمان سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی جان ہمارے باپ کو فوراً بتلائے میرے باپ کا نام یہ ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہمارا باپ کون ہے، جی۔ تو بھائی عزت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے، جو اللہ کے رسول کی عزت کرتے، عزت اسی کی ہے جو اللہ کے رسول کی عزت نہیں کر، اس کی کوئی عزت نہیں، ان کی عزت ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، البتہ تاکہ مدد کی تمہاری اللہ نے فی مواطن کثیر، بہت سی جگہوں میں، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی اللہ تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم، جبکہ تعجب میں ڈال دیا تم کو، کثرتکم، تمہاری کثرت نے، فلم تغنی عنکم، سے پس نہ کفایت کی تم سے کسی وہ کثرت تعداد، عجیب وہ تمہارے کوئی کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تم پہ زمین، بما رحبت، باوجود فراق ہونے کے، ثم تولئی تم مدبرین، پھر پھرے تم پیٹ پھیر کے، ثم انزل اللہ سکینہ، پھر نازل کیا اللہ نے اپنی سکینہ کو اپنے رسول پہ، وعلی المؤمنین والوں پہ، وانزل جنودا لم تروا، نازل کیا اللہ نے ایسا لشکر لم جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وعذب الذین کفروا، عذاب دیا اللہ نے کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، یہی سزا ہے کافروں کی، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر متوجہ ہوگا اللہ بعد اس کے، علی من یشاء، اوپر جس کے چاہے گا،
واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ گند ہے، نجس ہے۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس نہ کہاں، جس طرح خنزیر نجس العین ہوتا ہے نا، خنزیر اس کی کوئی چیز بھی پاک نہیں ہے، یہ نجس ہے، اس کی کھال بھی، بال بھی، لعاب، ہڈیاں، چربی، گوشت، یہ کیا ہے؟ حرام، ناپاک، یہ نجس العین ہے۔ اسی طرح مشرک جو ہوتا ہے یہ خنزیر سے بڑھ کے نجس العین ہوتا ہے، اس کا اندر بھی گند ہوتا ہے، باہر بھی کیا ہوتا ہے؟ اندر بھی ناپاک، اس کا باہر بھی ناپاک ہوتا ہے، یہ بھی خنزیر سے بھی زیادہ نجس العین ہے، یاد رکھنا۔ ہاں جی، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس نہ قریب جاؤ مسجد حرام کے بعد اس سال کے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہے عیلۃً، تنگ دستی کا، تو فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، تو ان قریب غنی کر دے گا اللہ تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑائی کرو ان سے جو نہیں مان لاتے اللہ پہ اور نہ آخر کے دن پہ۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام سمجھتے اس چیز کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ ولا یدینون دین الحق کی، اور نہیں وہ قبول کرتے سچے دین کو، من اللہ ان لوگوں سے دی گئی کتاب۔ حتی یؤتوا الجزیہ، اتنی لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، پیسے دیں، دن اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، جب ہاتھ سے پیسے دیں گے اس کو کیا ہوں گے؟ وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ جزاکم اللہ بھائی۔ اسی طرح بھائی سارے حضرات ماشاءاللہ ہر روز آیا کرو، ناغہ نہ کیا کرو، یہ قرآن ہے بھائیو، اگر ناغہ ہو گیا آدھا رکوع چلا گیا، پھر نہ پھر آدھا پھر نہیں ملیں گے آپ کو، تو سب ہاتھی ماشاءاللہ۔ اسی طرح بات بس فرماؤ، بندی فرماؤ، دعا فرمانی ہے۔ صبح ہائی کورٹ میں پیشی ہے آپ کی بیٹھ والا جو ہے نا، اچھا بھی دعا، اچھا دعا مانگے بھی، اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہائی کورٹ میں ان کا کیس ہے، تو صبح پیشی ہے جی، اللہ پاک ان کو کامیاب فرمائے، اللہ قریب فرمائے، اللہ پاک سب مسلمانوں کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ پاک ہماری جو کلاس ہے اللہ یہ قرآن کے لیے اللہ پاک یہاں آ رہے ہیں اور خوش ہو کے آ رہے ہیں، اللہ ذوق و شوق سے آ رہے ہیں، اللہ پاک انہوں نے تیرے قرآن کو نہیں چھوڑا، اللہ تیری مدد ان پہ ہونی چاہیے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ ان کی سب مصیبتیں تکلیفیں دور کر دے، ان کی بیماریاں دور کر دے، ان کی روحانی جسمانی بیماریاں دور کر دے، اللہ پاک ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، اللہ ان کی نیک خواہشوں کو پورا فرما، اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرما، اللہ ہم سب کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جزاکم اللہ بھائی۔ جزاک اللہ۔